قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 25 کی ایکسرسائزز ہم شروع کر رہے ہیں، اور پہلی مشق ہماری تمرین 192 ہے، جس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دینے ہیں اپنے، اور یہ سوالات جو ہیں یہ اس سبق کے متعلق ہی ہیں۔ جی پہلا سوال امیس، این کان انور واقفا، این کان انور واقفا، انور کہاں کھڑا تھا؟ کانا واقفاً خارج الفصل، وہ کلاس کے باہر نکلنے کی جگہ جو تھی وہ کلاس کے باہر کھڑا تھا، یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بالکل۔ تو ہوا کانا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کانا انور واقفاً اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے شاہ صاحب کے ایرید عمار ان یترک المستشفیٰ، کیا عمار ہسپتال کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ ایرید عمار ان یترک المستشفیٰ، نہیں چھوڑنا چاہتا؟ چھوڑنا چاہتا ہے، کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ یہ تو اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ استاد نے پوچھا تھا کہ میں نے سنایا سمیت انہ یرید ان یترک المستشفیٰ ویرجع الی بیتہ اصحیح ھذا، تو استاد نے جواب دیا تھا کہ لا ھذا غیر صحیح، جی تو لا جواب ہوگا لا یرید عمار ان یترک المستشفیٰ۔ جی شبیر صاحب آپ سے سوال ہے، من الذی ابوہ سفیر، من کون، الذی ابوہ سفیر کون ہے وہ جس کا باپ سفیر ہے؟ ہوا ابراہیم، سمپل، ہوا ابراہیم، وہ ابراہیم ہے، اور پورا دینا چاہتے تو ابراہیم ہے وہ الذی ابوہ سفیر، لیکن ہوا ابراہیم آسان جواب ہوگا۔ جی چوتھا سوال ہے، من الذی ابوہ شرطی متقاعد، کون ہے جس کا باپ ریٹائرڈ سپاہی ہے؟ ہوا یعقوب، وہ یعقوب ہے۔ من ذہب الی المکتبۃ، جی شاہ صاحب من ذہب الی المکتبۃ، لائبریری کون گیا تھا؟ عثمان، ہوا عثمان یا ذہب عثمان الی المکتبۃ۔ من الف لسان العربی، الف یؤلف تألیفا، باب تفعیل میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے حمزہ لام فا، تو اس سے جب استعمال کیا جاتا ہے کہ الف الکتابہ، الف الکتابہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصنیف کرنا۔ مؤلف اسم الفاعل بنتا ہے مؤلف، لکھنے والا، تصنیف کرنے والا، اور مؤلف جو اسم المفعول بنے گا وہ تصنیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی مصنف جو ہے وہ مؤلف ہوگا، اور مؤلف جو ہے وہ کتاب یا تصنیف کہلائے گی۔ تو من الف لسان العربی، لسان العرب کس نے تالیف کی ہے جی؟
کس نے تالیف کی ہے، بس آپ نے یہ جواب دینا ہے. ہوا الف لسان العربی ابن منظور. جی 7واں سوال ہے فی کم جزءن ہوا. فی کم جزءن ہوا، وہ کتنے جز میں ہے؟ جی ہوا فی عشرین جزءن. ہوا فی عشرین جزءن، وہ 20 اجزاء میں ہے. اکانت المکتبۃ مفتوحۃً. اکانت المکتبۃ مفتوحۃً، کیا لائبریری کھلی ہوئی تھی؟ لا بل ہیا مغلقہ. کانت کر دیں گے کیونکہ مؤنث وہ ماضی میں سوال کیا گیا نا، تو ہم جواب دیں گے لا بل کانت مغلقۃً، وہ بند تھی. کانت مغلقۃً، کانت آئے گا، پھر اس کے بعد اس کی خبر جو ہے وہ نصب میں آئے گی مغلقۃً. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مفتوحہ لکھا ہوا ہے، تو گولتا پہ جب اسم کوئی اینڈ ہوتا ہے تو چونکہ نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں آتی، تو اس لیے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مفتوحۃً پڑھ رہے ہو. لیکن اگر وہ کانا والا پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ دیکھیں گے کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. تو کانا کا اسم المکتبۃ ہے اور اس کی خبر جو ہے مفتوحہ ہے، جو کہ نصب میں آنی چاہیے، لہٰذا آپ اسے مفتوحۃً پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی تمرین ہے ہماری 193. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھ. ثم ادخل کانا، پھر کانا کو داخل کر علی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں پر. مثالیں پہلے دیکھ لیں. حامد مریض الآن، حامد اس وقت بیمار ہے. کانا حامد مریضا امسی، حامد کل بیمار تھا. تو کانا کل سبق کے دوران ہم بات کر چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے. جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں، مبتدا و خبر، ان میں سے خبر کو نصب میں لے جاتا ہے اور تھا کا مفہوم جو ہے جملے میں پیدا کر دیتا ہے. زینب طالبۃً، زینب ایک طالبہ ہے. کانت زینب طالبۃً، زینب ایک طالبہ تھی، اب نہیں ہے یعنی کہ. ٹھیک ہو گیا. تو کانا داخل کرنا ہے آپ نے. جی پہلا جملہ عبدالرزاق صاحب. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. کان الماء باردن، پانی ٹھنڈا تھا. جی امیس. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا تھا، کھلا ہوا تھا. جی شاہ صاحب. النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے. جی کانت النافذۃ، یعنی کانت النافذۃ ملا کر پھر پڑھا کانت النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند تھی. جی شبیر صاحب. ہاشم مدرس، ہاشم ایک استاد ہے. ماشاءاللہ جی. کانا ہاشم مدرسا، ہاشم ایک استاد تھا. جی الرجل نصرانی، عبدالرزاق صاحب. آدمی عیسائی ہے. کان الرجل نصرانیا، آدمی عیسائی تھا. جی امیس. الجو بارد، موسم ٹھنڈا ہے. بلکہ یہاں پر ہونا چاہیے کہ لا یزال الجو بارد، موسم ابھی بھی ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھا تھا لا یزالو، لا یزال الجو باردن، وہ بھی کانا کی فیملی میں سے ہی ہے. لیکن چونکہ ہمیں حکم ہے کہ کانا داخل کرنا ہے تو ہم کہیں گے جی کان الجو باردن، موسم ٹھنڈا تھا. جی شاہ صاحب. المدیر جالس فی غرفتہ، پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا ہے. کان المدیر جالسا فی غرفتہ، مدرس پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا تھا. ہذہ الساعۃ رخیصۃ، یا شبیر یہ گھڑی رخیص، رخیص کیا ہوتا ہے؟ سستی ہے. جی یہ گھڑی سستی ہے. کانت ہذہ الساعۃ رخیصۃ، یہ گھڑی سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی ہے. جی عمر رجل غنی، عمر ایک مالدار آدمی ہے.
جی عبدالرزاق صاحب. کانا عمرو رجلن غنیًا، عمر ایک امیر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا. جی 10واں جملہ امیس، امنا مدیرو مدرسۃ، ہمارے چچا ایک مدرسے کے پرنسپل ہیں. کانا امنا مدیرہ مدرسۃ، ہمارے انکل ہمارے چچا ایک مدرسے کے پرنسپل تھے، اب نہیں ہے. نیچے لکھا ہے جی حامد طالب، جملہ اسمیہ، اس کے اجزاء لکھے ہوئے المبتدا اور الخبر. اس کے بعد جب کانا داخل ہوا جملہ اسمیہ کے شروع پہ تو کانا حامد طالبا ہو گیا. تو اب یہ جو حامد ہے اب یہ مبتدا نہیں رہا بلکہ اسم کانا بن گیا، اور جو خبر تھی وہ جملہ اسمیہ کی خبر نہیں رہی بلکہ خبرو کانا ہوگی. تو اسم کانا مرفوع، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، و خبر کانا منصوب، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تمرین 194، اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھ، ثم ادخل لا یزالو، پھر داخل کر لا یزالو. لا یزالو کیا ہے؟ کانا کی اخوات میں سے وہی کام کرے گا جو کانا کرتا ہے، مبتدا کو رفع دے گا اور خبر کو نصب دے گا. ثم ادخل لا یزالو علی الجمل الآتیاتی، پھر آنے والے جملوں پر لا یزالو داخل کر، علما، جانتے ہوئے، کیا جانتے ہوئے؟ بِأَنَّ لا یزالو من اخوات کانا، کہ لا یزالو کانا کی اخوات میں سے ہے. پہلے ایگزامپلز پڑھ لیں. ابراہیم نائم، ابراہیم سویا ہوا ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں ابراہیم ابھی بھی سویا ہوا ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے، تو کہیں گے لا یزالو ابراہیم نائما، یعنی ابراہیم نائم کے شروع میں لا یزالو لگ گیا. لا یزالو نے کیا کیا؟ خبر نائم کو نائمن کر دیا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک کا مفہوم دے دیا. لا یزالو ابراہیم نائما، ابراہیم اب بھی سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی سویا ہوا ہے. آمنۃ نائمۃ، آمنہ سوئی ہوئی ہے. لا تزالو مضارع کی گردان ہے، یزالو تزالو پہلا اور چوتھا صیغہ، تو لا تزالو آمنۃ نائمۃ، آمنہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے. جی پہلا جملہ عبدالرزاق صاحب، ہشام عزب، ہاں جی ہشام عزب، ہشام کنوارا ہے، ہشام ابھی بھی کنوارا ہے. لا یزال ہشام عزبا، ہشام ابھی بھی کنوارا ہے. جی دوسرا جملہ امیس، المدرس جالس عند المدیر، استاد پرنسپل کے پاس بیٹھا ہوا ہے. لا یزال المدرس جالسا عند المدیر، استاد ابھی بھی مدرس کے اس کے پاس، پرنسپل کے پاس بیٹھا ہے. یہ شاید احمد مریض، احمد بیمار ہے. لا یزال احمد مریضا. الجو حار، موسم گرم ہے شبیر صاحب. لا یزال الجو حارا، موسم ابھی بھی گرم ہے. المکتبۃ مغلقۃ، لائبریری بند ہے عبدالرزاق صاحب. لا تزال المکتبۃ مغلقۃ، لائبریری ابھی بھی بند ہے. السیارۃ جدیدۃ، گاڑی نئی ہے. لا تزال السیارۃ جدیدۃ، گاڑی ابھی بھی نئی ہے. حامد غائب، لا یزال حامد غائبا. ماشاء اللہ جی. تمرین 195، تامل ما یلی، المرفوع المنصوب المجرور. دخل زمیلک،
دخل زمیلک، یہ زمیلو کا مرکب اضافی ہے اور رفع میں ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے رفع؟ زمیل سے. مرکب اضافی میں اصل ہوتا ہے مضاف، اور مضاف اسم کی کون سی قسم ہے؟ واحد اسم، جمع مکسر اسم، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے. واحد اسم ہے چاہے مذکر ہے مؤنث ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. تو اس لیے پیش کے ساتھ اس کی رفع کو شو کیا جا رہا ہے. زمیلو واحد ہے. رأیت زمیلہ کا نصب زبر کے ساتھ شو کی جائے گی، واحد اور جمع مکسر مذکر مؤنث اسماء کی. قلت لزمیلی کا جر واحد اور جمع مکسر مذکر مؤنث کی زیر کے ساتھ شو کی جائے گی. اب یہ دو خاص اسماء ہیں، دو تو نہیں ہیں بلکہ عربی گرامر میں یہ 6 کل اسماء ہیں جنہیں اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں. یہ اسماء جو ہیں اخن، ابن، فمن، زو، اور اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے ہنن اور ہمن. یہ 6 اسماء ہیں جو ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں. لیکن ہنن جو ورڈ ہے یہ ایک ولگر لفظ ہے، اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کو عام طور پہ نکال دیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے اسماء خمسہ کی. تو دو ٹاپکس، دو ہیڈنگز کے ساتھ ایک ٹاپک آپ کو ملتا ہے عربی کتابوں میں، اسماء ستہ مکبرہ 6 اسماء، یا اسماء خمسہ 5 اسماء. تو 5 اسماء کو ہم سامنے رکھتے ہیں. ایک ہے ابن، ایک ہے اخن باپ بھائی، یہ تو آپ کو پتہ ہے. زو والا، اس پہ بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں. فمن ہوتا ہے منہ، ٹھیک ہے، اور ہمن ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ اسماء جو ہیں ان کا اعراب، اب یہ اگر دیکھا جائے تو بھائی باپ یہ واحد اسماء ہیں، تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ واحد اسماء کا اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش سے شو ہوتا ہے. لیکن یہ جو 5 اسماء آپ کے سامنے آئے ہیں ان کا اعراب زبر زیر پیش سے شو نہیں ہوتا. ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ شو ہوتا ہے، اور نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ. ابن لفظ ویسے تو تینوں اعرابی حالتوں میں جب استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے ابن، ابن، ابن. لیکن جب یہ مضاف بن کر آئے گا، مضاف بن کر آئے گا تو حالت رفع میں اس کو ابو، نصب میں ابا اور جر میں ابی کے طور پہ شو کیا جائے گا. اسی طرح باقی ہیں. اخن ہے تو اخو، اخا، اخی، زو، زا، زی، اور فمن کو فو پھر کہا جاتا ہے، فو، فا، فی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب انہی 2 اسماء کو خاص طور پہ سامنے رکھا گیا ہے، ایک ابن کو اور اخن کو. اور دیکھیں آپ ایگزامپل، جا ابو کا، تیرا باپ آیا، اور مرفوع یعنی علامت رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ شو کیا ہے اس کو. رأیت ابا کا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. قلت لی ابی کا، میں نے تیرے باپ سے کہا. تو واو، الف اور یا، یہ 5 اسماء کا اعراب جو ہے اگرچہ یہ واحد اسماء ہے لیکن ان کو رفع نصب جر میں واو، الف اور یا بترتیب شو کیا جاتا ہے. قال اخوک، سألت اخاک، اور ھذا الکتاب لی اخیک. لیں جی، اب آپ نے 2 ایکسرسائزز ہیں. اس میں پہلی ایکسرسائز جو ہے تمرین 196، اس میں آپ نے ابن لفظ کو خالی جگہوں میں استعمال کرنا ہے، اور جو تمرین نمبر 197 ہے اس میں اخن لفظ کو خالی جگہوں میں استعمال کرنا ہے. تو پہلی ایکسرسائز 196 نمبر جو ہے، املا الاماکن، خالی جگہوں کو بھر، املا الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں کو بھر، بی اب کے ساتھ. جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ابن جو ہے یہ جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے.
اگر یہ مبتدا بن رہا ہے تو رفع میں ہوگا، اگر خبر بن رہا ہے تو بھی رفع میں ہوگا، فاعل بن رہا ہے تو بھی رفع میں ہوگا، لیکن مفعول بن رہا ہے تو نصب میں ہوگا۔ اگر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو جر میں ہوگا، یا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے تو بھی جر میں ہوگا۔ بس یہ اپنے اس کی تینوں حالتیں سامنے رکھتے ہوئے اور جملے میں اس کا مقام سامنے رکھتے ہوئے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جی پہلا جملہ عبدالرزاق صاحب، ابونا تاجر کبیر، ہمارے ابو ایک بڑے تاجر ہیں۔ تو یہاں پر ابو آپ لائے حالت رفع والا، اس لیے کہ مبتدا بن کر آ رہا تھا۔ دوسرا جملہ امیس، ہاذہ السیارۃ لی ابینا، لام حرف جر آ گیا، حرف جر کے بعد مجرور اس کی شکل استعمال ہوگی جو کہ ابی ہے، لی ابینا۔ تیسرا جملہ شاہد صاحب، ارأیتا، کیا تو نے دیکھا، ارأیتا ابانا، کیا تو نے ہمارے والد کو دیکھا، ارأیتا ابانا۔ تو اس میں نا یا ابانا، یا ابانا، اے ابا جان، یہاں وہاں پر یا کی وجہ سے مضاف جو ہے وہ نصب میں استعمال ہوا۔ جی شبیر صاحب، این ذہبا، خالی جگہ، یا فاطمہ تو، این ذہبا، ذہبا کے لیے کیا بنا رہے ہیں آپ اسے، فائل، تو فائل کس حالت میں آتا ہے، ابو، اور فاطمہ سے خطاب ہے تو کیا آئے گا، ابو کا یا ابو کی، ٹھیک ہے۔ این ذہبا ابو کی یا فاطمہ تو، اے فاطمہ تمہارے ابو کہاں گئے، یا فاطمہ تو۔ منادا کب منصوب ہوتا ہے، جب منادا مضاف ہوتا ہے، جب منادا مفرد ہوتا ہے، جب منادا مفرد ہوتا ہے تو وہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، زیدن یا زیدو، ٹھیک ہے نا۔ عبد اللہ مضاف ہے، عبد تو یا عبد اللہ کہیں گے۔ متا خرجا، متا خرجا خالی جگہ یا علی، جی اپنے عبدالرزاق صاحب، اے علی، متا خرجا ابو کا، تمہارے ابو کب باہر نکلے۔ جی امیس، اس علی، اس علی تو سوال کر، کس سے خطاب ہے، یا زینب مؤنث سے، اس علی، اگر مذکر ہوتا تو کیا ہوتا، اس ال، ماشاءاللہ، اس ال مذکر فعل امر، اس علی مؤنث فعل امر، اس علی، ہاں جی، اس علی ابا کی، اپنے باپ سے پوچھ، اے زینب، اے زینب اپنے باپ سے پوچھ، مفعول ہے۔ جی فائل فعل امر آ گیا نا، تو فعل امر جب بھی آتا ہے تو اس میں فعل پلس فائل ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب، انا عارفو، میں جانتا ہوں، خالی جگہ یا عثمانو، ابا کا، میں تمہارے ابو کو جانتا ہوں اے عثمان، انا عارفو ابا کا یا عثمانو۔ جی شبیر صاحب، یا بلالو، اے بلال، کتبت رسالتن، میں نے ایک خط لکھا، الہ ابی کا، ماشاءاللہ، میں نے تمہارے والد کو ایک خط لکھا۔ جی عبدالرزاق صاحب، سمیت انا، میں نے سنا کہ اباہا طبیب مشہور، کہ اس کا باپ ایک مشہور ڈاکٹر ہے، اباہا، انا آ گیا تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے نصب میں استعمال ہوگا۔ ماشاءاللہ جی ایکسرسائز ٹھیک ہوگی۔ تمرین 197 اس سبق کی آخری ایکسرسائز ہے، املاء الاماکن الخالیۃ، خالی جگہوں کو بھر، بی اخ، اخ کے ذریعے سے، اخ کے ساتھ، تو اخو، اخا، اخی، اسی طرح اینا اخو کی، یا سلمہ، اے سلمہ تیرا بھائی کہاں ہے۔ جی دوسرا جملہ شاہ صاحب، خرجا اخوہا مع، ہاں جی، خرج اخوہا، اس مؤنث کا بھائی باہر نکلا، مع اخی کا، تیرے بھائی کے ساتھ۔ تو یہاں پر اخی شبیر صاحب جر میں کیوں لے کے آئے ہیں، یہ
ما کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جی تیسرا جملہ اخذت الف ریال، اخذت الف ریال میں نے 1000 ریال لیے، من اخیک تیرے بھائی سے. جی عبدالرزاق صاحب اظن میرا خیال ہے انا خالی جگہ ہو طالبن اخاہ، اظن انا اخاہ طالبن، میرا خیال ہے کہ تیرا بھائی طالب علم ہے. جی امیس ابحثو ان، ابحثو ان اخیک، میں تیرے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں. ابحثو ان اخیک، میں تیرے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. جی الکلمات الجدیدۃ سفیر، سفیر اس کی جمع سفراء. مغلق بند، شرطی سپاہی اور اس کی جمع شرطہ، شرطۃ. یہ جب شرطہ بولتے ہیں نا تو جمع بولتے ہیں اصل میں، شرطی اور اس کی جمع شرطۃ. کون سا وزن ہے جی شرطۃ؟ فولتن کا وزن، فولتن. امید، امید میں نے آپ کو بتایا تھا ڈین، سر پرنسپل، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہے امداء، امداء. جس طرح امیر کی جمع امراء، غریب کی جمع غرباء. تو آپ دیکھیں گے جو فعیل پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسا لگتا ہے. مرید جمع مرضا، اب یہ بھی فعیل کا وزن ہے لیکن جمع اس کی مرضاء نہیں آ رہی، مرضا. مریض مرضا، قتیل قتلا، ٹھیک ہے، قتلا، قتیل مقتول، اس کی جمع قتلا، کافی سارے مقتول ہوں تو انہیں قتلا کہا جائے گا. متقاعد ریٹائرڈ، متقاعد ریٹائرڈ. ترک یترکو، ترک یترکو چھوڑ دینا. الف یؤلف باب تفعیل ہے، حمزہ لام فا مادہ، الف یؤلف تالیفا، تصنیف کرنا، کتاب لکھنا. جی اور مؤلف اور مؤلف اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. تو الحمدللہ جی ہمارا 25واں سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 26واں سبق شروع کریں گے. اور 26ویں سبق سے لے کے ایک بات میں آپ کو یہیں پر کلیئر کر دوں کہ 26ویں سبق سے لے کے آپ مزید جو اگلے اسباق ہیں یہاں سے آپ غیر صحیح افعال کی بحث جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. غیر صحیح افعال آپ کو پتہ ہے کہ وہ افعال ہیں جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، کسی حرف کی تکرار ہو جائے یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مختصر سی تمہید سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لیکچرز کو جو ہے لیسنز کو شروع کریں گے. تو پہلے لیسن میں انشاءاللہ آپ کو وہ معطل کے حوالے سے بتائیں گے، پھر اسی طرح معطل الفا، معطل العین، معطل اللام، اور پھر آئیں گے اس پہ محموز پہ اور پھر مضاف پہ. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ غیر صحیح افعال جو باقی کے لیسن جو ہیں ہمارے مکمل ہوں گے. ہم چونکہ ابتدائی کورس میں تفصیل سے ان ٹاپکس کو پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اتنی مشکل انشاءاللہ تعالیٰ پیش نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آئے گی، ہمیں آنی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلا سبق جو ہے وہ کل شروع کریں گے اگلے لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.